الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے بعد قضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر۔ چراغ خانہ زہرا و حیدر خطب ربانی، گلے شاداب گلزار محمد غوث سمدانی، بہت ڈھونڈا نہ پایا مثل تیرا ساری دنیا میں، تیری سیرت ہے لاسانی تیری صورت ہے لاسانی۔ ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کمری میں گدا ہے شاہ جیلانی۔ میرے سر پہ سے چھڑ جائیں بلائیں رنج و آفت کی، مدد یا غوث اعظم دور ہو میری پریشانی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ حضرات کی جتنی آواز بلند ہو سکتی ہے اتنی آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مسجد علی میں علی کے لال کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی بھی طرف سے علی کی اولاد ہے، اپنے والدہ کی طرف سے بھی علی کی اولاد ہے، اس لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں جو والدہ کی طرف سے بھی سید ہو، والد کی طرف سے بھی سید ہو۔ تو حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا تذکرہ سننے کے لیے، جس کی بارگاہ میں نذرانہ غلامی اور عقیدت پیش کرنے کے لیے مسجد علی میں کلین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت نے جو جلسہ فیضان سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث سمدانی سیاح لامکانی قندیل نورانی حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منعقد کیا ہے، اور آپ حضرات
عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد علی میں تشریف فرما ہے تو ہماری قسمت خود ہم پر ناز کر رہی ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب، نبی کے محبوب، علی کے محبوب، ساری کائنات کے محبوب، محبوب سبحانی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی محفل کوئی محفل نہیں ہے، اس سے بڑا جلسہ کوئی جلسہ نہیں ہے، اس سے بڑی نشست کوئی نشست نہیں ہے، اس سے بڑی بیٹھک کوئی بیٹھک نہیں ہے، اس سے بڑا مجلس کوئی مجلس نہیں ہے، کیونکہ یہ مجلس وہ مجلس ہے جہاں محبوب کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کو خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا جلسہ بتائیے، کوئی ایسی محفل بتائیے، کوئی ایسی بزم بتائیے، کوئی ایسی مجلس بتائیے کہ جہاں اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ محفل ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ وہ محفل ہے، اور اس محفل میں آنے کے لیے لوگ پس و پیش کرتے ہیں کیونکہ شیطان ان کو بھٹکاتا ہے۔ آپ سردی کے موسم میں کھڑے رہ کر جھوٹے اور غیبتیں سن رہے ہیں، لوگ جلسے لگے ہوئے ہیں، جلسوں کا دور چل رہا ہے، انہیں ان کی غیبت کر رہا، انہیں ان کی غیبت کر رہا، انہیں اس کے اوپر جھوٹ بول رہا، انہیں اس کو جھوٹ بول رہا، انہیں اس کو گالی دے رہا، انہیں اس کو گالی دے رہا، لوگ مزے لے رہے ہیں۔ وہاں سوائے خرابی کے کچھ نہیں ہے، بے شرمی کے کچھ نہیں ہے، بلکہ خطاؤں کے کچھ نہیں ہے، گناہوں کے کچھ نہیں ہے۔ ان کی غیبت ہم سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے الزامات کی بارش کی جا رہی ہے اور ہم مزے لے رہے ہیں۔ اور یہاں مسجد علی میں بیٹھ کر ایک تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، امن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی دیر مسجد میں بیٹھتے ہیں اللہ کی رحمت ہی رحمت نہیں ملتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور ولی کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی آپ نے حدیث سے پاک سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محفلوں کو کیا نزول فرماتا ہے، تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا، ولیوں کا، محبوبوں کا اور صالحین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ وہاں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ ایک تو اللہ کا گھر رحمت بھرا ہے، پھر ذکر بھی رحمت بھرا ہے، تو یہاں سے ہم جو جائیں گے تو رحمت کے خزانے لے کر جائیں گے۔ ایسی کوئی محفل ہے، اور اس محفل میں بیٹھ کے لوگ بولتے ہیں دیر ہو رہی، ارے بھائی جلسوں میں گئے تو بڑی دیر ہوتی، مگر جب حدیث پر، قرآن پاک پہ اور اولیاء کے ارشادات پر جو ہے غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہی محفلیں میں وقت لگانا چاہیے، یہاں وقت ضائع نہیں ہوتا، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اتنی اتنی رحمتیں برکتیں ملتی ہیں۔ نہیں تو یہ محفل بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اس محفل میں بیٹھنا کارآمد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ محفل رائے گا نہیں جائے گی، یہ محفل کل حشر میں چھڑانے کے کام آئے گی۔ تو یہاں جتنا وقت دیں گے، جتنا وقت لگائیں گے، وہ ہماری آخرت کی بہتری کے لیے ہوگا، دوزخ کے چھٹکارے کے لیے ہوگا، جنت کی فضاؤں میں جانے کے لیے ہوگا۔ اس لیے دوستو یہ ذہن کو دور کر لو کہ ایسی محفلوں میں وقت بہت ہو رہا، جا کے جھوٹے باتیں کھڑے رہ کے سردی میں سنے تو وہاں وقت نہیں جا رہا، ان کی باتیں کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، وقت نہیں جا رہا ہے۔ اور یہاں اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، رسول پاک کا ذکر سن رہے ہیں، غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں، اور اللہ جن سے راضی ہے ان لوگوں کے تذکرے سن رہے ہیں۔ ابھی مولانا سید عبدالواسع نقشبندی قادری چشتی صاحب نے کیا ارشاد فرمایا، انہوں نے اس حدیث پاک کو متن کے ساتھ پڑھی اور کہا کہ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے پیر بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو گویا کیا بن گئے ہیں؟ دیکھنے میں تو عبد القادر نظر آ رہے ہیں اور ذات اللہ کی چل رہی ہے۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ ان کے اتنے قریب ہو گیا، یہ تو جملہ عوام کو بولنے کا ہے، قریب ہو گیا، بلکہ تصوف کی زبان میں اس کو کہتے ہیں فنائیت۔ عبد القادر جیلانی یا کوئی ولی ہو، وہ فنا ہوتا ہے تو پھر بقا کی کیفیت سرکار نے بتا دی کہ اس سے اللہ ہویدہ ہوتا ہے۔ تو ایسی محفل آپ کو کہیں ملے گی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کہہ رہا ہے؟
اللہ کا بھی یہ ارشاد ہے، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ اب کوئی بولا کہ یہ جلسے میں ٹائم چلے جا رہا ہے، یہ جلسے میں بیٹھنے سے ہمارا کو وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہ جلسے میں بیٹھنے سے ہمارے کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، تو سمجھ لینا انہیں قرآن کے خلاف جا رہا ہے، انہیں اللہ کے منشے کے خلاف جا رہا ہے، انہیں حدیث کے خلاف جا رہا ہے، انہیں اللہ اور کے محبوبوں کے خلاف جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے یہاں فیصلہ کر لینا کہ دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ڈرنے کے بعد کیا باقی رہتی ہے؟ اب اللہ سے ڈرنے والا نماز پڑھے گا، اللہ سے ڈرنے والا شراب نہیں پیے گا، اللہ سے ڈرنے والا نیکی کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا اعمال حسنہ کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا آخرت کے تصور میں گم رہے گا، اللہ سے ڈرنے والا جنت کی دعا کرے گا، دوزخ سے بچنے کی دعا کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا حج کو جائے گا، اللہ سے ڈرنے والا عمرے کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا زکوٰۃ دے گا، اللہ سے ڈرنے والا روزے رہے گا، اللہ سے ڈرنے والا تلاوت قرآن کرے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو کہیں وہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے، ایسے کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، تقوی اختیار کرو۔ اتقوا ہے اللہ سے ڈرنے کا معنی یہی ہے کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، حلال کام کرو، حرام سے بچو، پھر اس کے بعد باقی کیا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرمایا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تمہیں پکڑے گا، اللہ عذاب دے گا، جہنم میں ڈالے گا، اس لیے اللہ سے ڈرو اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب مجھے بتائیے کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہونا؟ جب اللہ سے ڈر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اعمال حسنہ کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کو آ رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، پھر اب کیا ہم کو سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں آپ کو آسان انداز میں سمجھاتا ہوں، اللہ بتا دیا، راز کھول دیا، تم ڈرو اور تم سے غلطیوں کا احتمال بھی ہے، تم گناہ بھی کریں گے۔ اب دنیا ہے، نماز پڑھ کے بھی گناہ کر رہے ہیں، حج کو جا کے بھی گناہ کر رہے ہیں، عمرے کر کے بھی گناہ کر رہے ہیں، کیا کیا دنیا میں نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کہیں اس میں غلطی ہو جائے تو اللہ پکڑے گا۔ سچوں کے ساتھ اس لیے ہو جاؤ کہ جب اللہ پکڑے گا تو سچے تم کو چھڑا لیں گے۔ اور اللہ کا منشا یہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کون ہیں؟ جو اللہ کے محبوب ہیں وہ سچے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں وہ سچے ہیں، جو اللہ کے قریب والے ہیں وہ سچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو منشا وہ ہے۔ اور آج دنیا کہہ رہی ہے کہ تم جھوٹوں کے ساتھ ہو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کیسا مجموعہ جمع کر کے جھوٹوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ میں غلط بول رہا ہوں تو آپ بول دیے نا میرے کو۔ اسٹیج پہ کھڑے رہ کے ایک بات، آفس میں ایک بات، ملگی کے پاس ایک بات، کنڈی کے پاس ایک بات، مکان میں ایک بات۔ اور سچوں کا معاملہ تو ہے کہ ابھی آپ نے مولانا سید عبدالواسع نقشبندی صاحب سے سن لیا کہ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکو نے پوچھا کہ میاں آپ کے پاس کیا ہے؟ تو پیران پیر کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، پوچھا انہیں چلتے چلتے۔ آپ 18 سال کے، چلتے چلتے پوچھا کہ میاں آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے اس کو صاف بتا دیا کہ میرے پاس مال ہے۔ پھر کیوں بتائے؟ ڈاکو پوچھ رہا ہے۔ اب ڈاکو پوچھنے کے بعد کیا مال کو چھین لیتا ہے یا خاموش بیٹھ جاتا ہے؟ دوسرا ڈاکو بھی پوچھا، سرکار پیران پیر نے اس کو بھی بتا دیا۔ جب تذکرہ آیا ڈاکوؤں کے سردار کے پاس، حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، کہا میاں آپ نے تو ہمارے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کے پاس مال ہے، تو کہاں ہے؟ تو اب خاموش نہیں بیٹھنا، بولے نہیں میرے بغل میں ہے۔ نکال کے بتا دیا 40 دینار تھے۔ حالانکہ کہنے کی اگر انہیں پوچھتا
آپ کہنے کیا سیدھا بیٹھے بیٹھے بابا میرے لاڑے لالو بار ادھر بھی دیکھو، نیند آ رہی کیا؟ تو ادھر دیکھیے، آپ سنو، آپ کے لیے سنا رہا ہوں میں، یہ ذہن ادھر رکھیے آپ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا آپ حضور بتائے کیوں؟ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی خاموش بیٹھ جاتے، مال تو ہے لوگاں، مال رہا تو چھپاتے، کیا کیا نہیں کر رہے لوگاں، رہتے ہندوستان میں، آسٹریلیا کے بینکوں میں ان کا مال ہے، یہاں بولتے ہم کسی سے کچھ نہیں لیتے، اسٹیج پہ کھڑے رہ کے جھوٹ۔ خبردار کر رہا ہوں میں آپ کو، اور مالا کہاں کہاں رکھے، چکر میں کیا کیا ہے، بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کی چکر میں ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا اسی چکر میں ہے، لیکن غوث اعظم اپنے مال کو بتا رہے ہیں، حالانکہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر آپ انہیں پوچھتا کیا ہے، خاموش بیٹھ جاتے، انہیں چلے جاتا، بولنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر آپ نے خاموش نہ بیٹھے، انہیں پوچھا، بتا دیا۔ اور جب سردار نے کہا کیوں بتایا، تو کہا کہ میں چلتے چلتے اپنی ماں کی یہ نصیحت کیا تھا کہ بیٹا جب بھی کہنا سچ کہنا، سچ کے سوا کچھ نہ کہنا، جب کہنا سچ کہنا۔ تو میں اپنے وہاں سے وعدہ کر کے نکلا ہوں، تم نے پوچھا میں نے بتا دیا۔ ڈاکو کے اسی بات پر اتنا اثر ہوا، آج ہم بڑی بڑی لمبی لمبی تقریراں کرتے ہیں، ایک آدمی متاثر نہیں ہوتا، بلکہ الٹا جا کے بولتا مولانا کو ایسا نہیں بولنا تھا۔ یہ ہے ہمارا حال، ہمارا حال یہ ہے۔ اور پیرا نے پھر کیا بولے، سیدھی بات، میں اماں میری والدہ سے میں وعدہ کیا تھا اس لیے میں نے بیان کر دیا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ مگر ڈاکوؤں کے سردار پر اتنا اثر ہوا، اس نے کہا آپ اپنی والدہ سے وعدہ کر کے اتنے پابند ہیں، ہم نے تو خدا سے وعدہ کیا، ہم نے خدا کے وعدوں کو فراموش کر دیا۔ فوراً قدموں پہ گر گیا، تائب ہو کر آ گیا، بارگاہ غوثیت کا دامن پکڑ کر، سرکار غوث اعظم کا دامن پکڑ کر توبہ کر لیا، کہا کہ آئندہ سے ڈاکہ زنی نہیں کروں گا۔ اس ڈاکو کے ساتھ 60 ڈاکو اور تھے، انہوں نے کہا سردار جب ہم برائی میں تمہارے ساتھ تھے تو نیکی میں بھی تمہارے ساتھ ہے۔ سارے 60 ڈاکو غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت کر لیے اور توبہ کر کے سچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلنے والے بن گئے، اور اللہ نے ان چاروں کو غوث اعظم کے صدقے میں ولی بنا دیا۔ مگر بولیے کیا معاملہ ہوا؟ صرف حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا، سچ کہا نا، بتانا مقصود یہ ہے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تو سچ کا اتنا اثر ہوا کہ سارے کے سارے برائی میں مبتلا ڈاکو سچ کہنے کی وجہ سے ولی کامل ہو گئے، ولی کامل ہو گئے، اللہ والے ہو گئے۔ کس کی وجہ سے ہوئے؟ قرآن تو ان کو بھی معلوم تھا، حدیث کو انہوں بھی معلوم تھا، حلال اور حرام کیا ہے وہ بھی جانتے تھے، لیکن وہ اللہ والے نہیں بنے تھے۔ کیوں نہیں بنے تھے؟ کیونکہ قرآن بھی جانتے تھے، حدیث بھی جانتے تھے، لیکن اللہ والے نہیں ملے تھے۔ جب اللہ والے مل گئے تو یہ بھی اللہ والے ہو گئے، یہ ہے فرق۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب آپ بتائیے کہ غوث اعظم کتنے سچے ہیں، غوث اعظم کتنی صداقت والے ہیں؟ غوث اعظم نے سچ کر کے بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں ہو جاؤ؟ کیونکہ آج جھوٹے دنیا میں بہت ہیں، مکار دنیا میں بہت ہیں، فریبی دنیا میں بہت ہے۔ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ پسند کرتا ہے تو سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے، سچوں کو پسند کرتا ہے، صداقت کہنے والوں کو پسند کرتا ہے، حق والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا منشا یہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر آپ دوسری محفلوں میں بیٹھیں گے تو وہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہاں بیٹھیں گے تو سچوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ بولیے یہ وقت ضائع ہوتا تھوڑی ہے؟
یہاں تو سچ و صداقت سیکھی جائے گی، یہاں تو سچوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آئے گا۔ تو اللہ کا تو منشا یہی ہے کہ ایسے جلسے کرتے رہو، یہ جلسے مناتے رہو، ان کے تذکرے، سچوں کے تذکرے کرتے رہو۔ سچوں کا جب ذکر کرتے رہیں گے تو ہمارا ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، اور وہاں حدیث پاک میں سرکار دو عالم فرمان کہ ایسی محفلوں پر، ایسے ذکر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ محفلیں ہمیں تا حشر کام آنے والی ہیں، ان محفلوں سے ہمیں انعام و اکرام ملنے والے ہیں، نعمتیں اور اضافہ ہونے والی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں جو اس محفل میں تشریف فرمائیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ مسجد علی ہے، ذکر علی والوں کا ہو رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان حسنی اور حسینی ہے، آپ نجیب الطرفین سید ہیں، والدہ کی طرف سے آپ امام حسین کی اولاد ہیں، والد کی طرف سے آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر۔ یہ آل رسول ہیں، حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا مقام ہے۔ پیدا ہوتے ہی روزہ رہ گئے، کتنے سچے ہیں آپ دیکھیں، پیدا ہو کے بھی کوئی روزہ رہتے ہیں، لیکن غوث اعظم نے پیدا ہو کر روزہ رہ کے بتا دیا میں آیا ہوں تو شریعت محمدی کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کو کب معلوم ہوا آپ اللہ کے ولی ہیں، تو کہا میں جب مدرسے کو جاتا تھا تو آواز آتی تھی ہٹو اللہ کے ولی کے لیے رستہ دو، اللہ کے ولی کے لیے رستہ دو۔ تو ابھی آپ اسکول کو مدرسے کو جاتے تھے تو ندائیں آتی تھی، اور آپ اگر کھیل کود میں لگ جاتے تو آواز آتی تھی الیہ یا مبارک، اے مبارک ہماری طرف آؤ، تم کو کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، ہماری طرف آؤ۔ ایک مرتبہ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ بچوں کو میں بتا دوں کہ ہم پیران پیر، غوث اعظم، غوث الثقلین، یہ جو جلسہ کر رہے ہیں، آپ بچوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ان کا نام کیا ہے؟ ہم تو بار بار غوث اعظم، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شاہ جیلانی کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا اسم گرامی، ان کا نام کیا ہے، ان کا گڈ نیم کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے عبد القادر۔ عبد القادر جیلان میں پیدا ہوئے، اس واسطے جیلانی کہلاتے ہیں۔ اور آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر امت الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سید گھرانے میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزہ رہ گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی کیا کرے معلوم ہے ہمارے بچوں کو؟ کسی کو معلوم ہے سرکار پیدا ہوتے ہی کیا کرے؟ ہاں ماشاءاللہ، کچھ تو آپ لوگ سن رہے، ایسا یاد رکھیے آپ، اگر علم ہے تو لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدہ کرے، اور غوث اعظم پیدا ہوتے ہی روزہ رہ گئے۔ تو محی الدینی ممتاز کونی احمد تمانم یا غوث اعظم، یہ ہے۔ اس سے غوث اعظم دستگیر نے فرمایا ہر ولی کا قدم کسی نبی پر ہے، اور میرا قدم میرے جد اعلیٰ بدر کمال محمد مصطفیٰ کے قدم پر ہے۔ یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت اور عظمت ہے، اور اس لیے ہم پیران پیر ان کو کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، شاہ جیلاں کہتے ہیں، اور کسی نام سے، ہر نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، اور جو آپ کو ولی نہیں مانتا وہ ولی ہو نہیں سکتا۔ غوث اعظم کی خطبیت کا جو اقرار کرتا ہے اس کو ولایت ملتی ہے۔ اس لیے حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے،
مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، مادر ذات ولی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، لیکن آپ نے مدرسے کو گئے، قرآن پڑھا اپنے استاد کے پاس، حافظ قرآن ہوئے، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، ہر ایک کی تعلیم، علم معقولات و منقولات حاصل کیا۔ جب آپ کی تعلیم ختم ہو گئی، آپ زراعت کرنے کے لیے بیل کو لے کے جا رہے تھے، بیل نے پلٹ کر کہا اے شیخ عبد القادر، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، ابھی آپ کی عمر 18 سال کی ہے، بیل آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کے گھر کی بکری بات کری کبھی؟ یہ بہت بڑے لوگ نماز 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 بولتے ہیں نا، ارے نماز تو اہل سنت الجماعت والے پڑھتے ہیں، آج کل دھوکہ دے رہے لوگ، جلسے کرتے، فیضان غوث اعظم کرتے، 11ویں شریف کرتے، یا غوث بولتے، یا خواجہ بولتے، نماز نہیں پڑھتے کہتے۔ یہ بات جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا الزام ہے اہل سنت جماعت پر۔ اب مسجد علی میں نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ تم آ کو پڑھ رہے ہیں، یا غوث بولنے والے ہی پڑھ رہے ہیں، 11ویں شریف کرنے والے ہی پڑھ رہے ہیں، جھنڈا اٹھانے والے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اب انہوں مجھکارے لوگوں کو نماز کو نہیں بولے، نماز جس پہ ناز کرتی نا ان کے بارے میں بولے۔ نماز بھی ناز کرتی ہے، مجھے ادا غوث اعظم نے پڑھا ہے، ادا کیا ہے، ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو نماز کیا بول رہا؟ ہم تو نماز سے آگے کی باتیں بیان کر رہے ہیں، تو ابھی نماز میں ہی ہے۔ یہ تو الزام ہے اہل سنت جماعت پر۔ نماز تو سنی پڑھتا ہے اور سنی کی نماز قبول ہوتی ہے، غیر سنی کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ جو غیر سنی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب ہمارے بچوں کو بھٹکانے کے لیے ارے کرامت بیان کرے، 11ویں شریف کرو بولے، پکوان کرو بولے، جھنڈا بولے، لیکن نماز کو نہیں بولے، تو بولنا نماز والے کا ذکر کرے، تو کیا نماز بول رہا؟ ہمارے لوگ جواب نہیں دینے سے ان کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اس لیے ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حاصل کیا۔ غوث اعظم بیل نے پلٹ کر کہا آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ غوث اعظم دستگیر وہاں سے آئے، ایک کیفیت تعریفی، اپنے گھر کے چھت پر چڑھے، دیکھا آپ گیلان میں چھت کی گھر پہ ہے، نظر کی بلندی دیکھیے کہ لوگ کعبے میں طواف کر رہے ہیں، تو گیلان سے آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا، لوگ طواف کر رہے ہیں۔ فوراً اپنی ماں کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی ماں سے عرض کرنے لگے اماں جان میں نے یہاں کی پڑھائی تکمیل کر لی ہے، اب مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں جا کر بغداد میں اور علم حاصل کروں۔ اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اور آج اگر بولے تو لوگ برا مانتے۔ اب میں بول رہا ہوں، آپ برا مانتے کیا دیکھتا ہوں، میں ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں ہر ایک کو۔ آج کل لوگ نکل گئے، پڑھے نہ لکھے، نانمیاٹک مرشد بولے تو چڑھتے، پڑھے نہیں علم حاصل نہیں کرے، نہیں بولنا کہتے۔ ارے بے غوث اعظم مادر ذات ولی ہو کر علم حاصل کرے، تو کیا پڑھا؟ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کرو۔ اور آپ مادر ذات ولی ہیں، ولی کا مقام تو ابھی مولانا نے بتا دیا آپ کو کیا ہے۔ جب اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اللہ ان کے پیر بن جاتا ہے، اللہ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کی آنکھ بن جاتا ہے۔ غوث اعظم تو وہ ہے کہ عبادتوں سے ولی نہیں بنے، اللہ نے ان کو ولی بنا کر پیدا کیا ہے۔ تو پھر کیا علم نہیں دیا ہوگا؟ وہ تو رحمان کے شاگرد ہیں، اللہ نے ان کو سکھایا پڑھایا، اپنا محبوب بنا کر پیدا کیا۔ انہوں پڑھنے کو جا رہے ہیں، اس کو آتا نہ جاتا تائزہ دینے کو بیٹھ گیا، مریداں کر رہا۔ اب ہم کو بولنا، ہم کو علم ہے تو ہم بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ ایسوں کے مرید مت ہو، ایسوں کے پاس مت جاؤ، دھوکے باز ہیں۔ ارے ایسوں کے مرید ہو
جو حدیث سے بھی واقف ہیں، فقہ سے بھی واقف ہیں، جو ظاہری علم بھی جانتے ہیں، باطن کا علم بھی جانتے ہیں، کسی پکے اچھے مرشد کے مرید ہیں، کامل ولی جو ہوتا ہے اس کے مرید ہونا چاہیے۔ غوث اعظم نے علم حاصل کیا، خود پیرانے پیر ہو کر، انہوں پیرانے پیر کا جھنڈا چڑھا کے پیرانے پیر کون ہے نہیں معلوم، پیرانے پیر کا ذکر کرے تو ان کو تکلیف ہوتی، انہوں میری مریدی کر رہے، اور ایسے نانیاٹک مرشدوں کے بارے میں بولے تو چڑھ رہے۔ چڑھنا نہیں میرے دوست، حق کو قبول کرنا یہی علامت سچوں کی علامت ہے۔ سچائی یہ ہے، اگر تم روکنے سے میری زبان رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ میں غوث اعظم کا طریقہ بیان کر رہا ہوں، غریب نواز کا طریقہ بیان کر رہا ہوں، میری عوام کو، میرے سننے والوں کو صحیح راستہ دے رہا ہوں۔ میں خود مرید ہوں بحر العلوم کا، میں پیری مریدے کے خلاف نہیں ہوں، میں ان مرشدوں کے خلاف ہوں، ان جو نام نہاد ہیں، جن کو نہ پیری معلوم نہ مریدی معلوم، صرف تعویذ جمع کر کے لوگوں کو مرید کر کے گنڈے پیدا کر رہے ہیں، ایسوں کا خلاف ہوں، اور جو صحیح غوث اعظم کا غلام بنا رہے ہیں، میں بھی مرید ہوں، ان کو بھی مرید ہونے کے لیے کہتا ہوں، ہے نا؟ آپ آج کل گلی گلی نکل گئے، کپڑے پہننے سے کوئی پیر نہیں ہو جاتا، مریداں جمع کرنے سے پیر نہیں ہو جاتا، پیر وہ ہوتا ہے جس پہ غوث اعظم کی نظر ہوتی ہے، جو غلام پیر ہوتا ہے۔ کپڑے پہن لیے، شالاں ڈال لیے، صدریاں پہن لیے، ٹوپیاں لگا لیے، نئے نئے ڈھانگا کر لیے تو نہیں ہوتا ہے، اس لیے بچو، ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو واقعوں میں سچوں کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے بغداد شریف آئے، بغداد شریف میں آپ نے علم حاصل کیا، کتنی سختی تکلیف اٹھائی پیرانے پیر نے علم حاصل کرنے کے لیے، بھوکے رہے، بھوک کو برداشت کیا، تم کو خالی ایک وقت کا کھانا نہیں ملا تو پریشان ہو جاتے۔ غوث اعظم کئی مہینے بھوکے رہتے، غوث اعظم خود فرماتے ہیں 1 سال تک میں نے پانی نہیں پیا، ہے کوئی ایسا؟ نہیں پیے تو گر جاتے، پوری پیری نکل جاتی۔ ہاں، سرکار نے فرمایا غوث اعظم نے 1 سال تک کھانا نہیں کھایا، پھر فرمایا 1 سال نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی جب تک کہ اللہ مجھ کو کھلائے گا پلائے گا میں ایک دانہ ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیوں گا۔ قسم کھا لے کے بیٹھ گئے ہوگا۔ آئیے صاحب بات کرو، پھر بڑے چڑتے نان میاٹک مرشد بول دیے، تو نان میاٹک تو بھی بول رہا ہوں میں، تو صغیر پاس بھی نہیں ہے، ہاں پھر بھی نان میاٹک بول رہا ہوں، تو صغیر کے بھی لائق نہیں ہے، تو میرے سے مقابلہ کرنے کو آ رہا۔ حق کو قبول کرو، اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اصلاح کے لیے اور ہمارے لوگوں کو دھوکے سے بچانے کے لیے۔ ایسوں کے کبھی مرید نہیں ہونا، ایسے بہت نکل گئے ہیں کیڑے مکوڑے، ہاں بارش کے میڈکاں بہت نکل گئے ہیں، کسی کی ابا اور خبا دیکھ کے مرید نہیں ہونا، پیر کی غلامی ہے تو مرید ہونا۔ اور پیر کیسا بتا رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں یہ قسم کھا لیا کہ جب تک مجھے خدا خود کھلائے گا پلائے گا نہیں میں نہیں کھاؤں۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، غوث اعظم نہ کھا رہے نہ پی رہے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، چلے گئے، بیٹھے ہوئے اپنے مقام، اور آپ کے پیر حضرت کون ہیں؟ آپ کے پیر غوث اعظم کے پیر کا نام معلوم، انہوں مجھے جان کرنے کو نکل گئے۔ غوث اعظم کے دادا کا نام بولو، نکل گئے انہوں۔ غوث اعظم کے پیر کا نام بولو، ان کے پیر کا نام بولو، سلسلہ ہے نا، نکل گئے دورے پہ۔ غوث اعظم کے پیر جس سے خرقہ لیے وہ حضرت ابو سعید مخرمی، بعض لوگ مخزمی بھی پڑھتے ہیں، حضرت ابو سعید مبارک مخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے، آگے کہہ لے عبد القادر کھا لو، بولے نہیں،
نہیں کھاتا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا عبد القادر آپ ابو سعید مخرمی کے گھر جائیے، آپ کے پیر و مرشد۔ سرکار غوث پاک جب گھر گئے تو انہوں آپ کا استقبال کرنے کے لیے پہلے سے ہی ٹھہرے تھے، یہ ہے پیر، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے حضور پیران پیر کو کھانا کھلایا۔ دیکھو اللہ ایسی لاج رکھتا ہے، خود نہیں کھائے نا، اس کی طرف سے ہونا۔ یہ بات جب ٹھان لی تو اللہ نے ابو سعید مخرمی کی صورت میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، تو ابو سعید مخرمی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور پیران پیر نے اس ہاتھ سے کھایا۔ سمجھ میں آئی راز کھلا؟ ابھی کہاں سمجھے، بہت جانا میاں، اچھے کامل مرید پیر کے مرید ہوئے تو باتیں سمجھ میں آتے۔ یہ نانوی آٹکوں کے پاس نانوی آٹک بھی نہیں، صغیر فیلوں کے پاس صغیر فیل بولوں گا آپ سے میں، کے جی میں بھی نہیں آئے انہوں، شروع ہو گئے نکل کے۔ ٹوپیاں رنگ کے پہننے سے کچھ نہیں ہوتا میرے دوست، آپ کو نہیں بول رہا میں، آپ بولیں گے میں بھی ہری ٹوپی، اچھا کرے آپ پہنے، آپ کے لیے روا ہے، لیکن اس کے لیے روا نہیں ہے جو نہ علم حاصل کرا نہ تقوی حاصل کرا، اکڑ کے پھرا۔ تو لوگ ایسے لوگوں کے بھی مرید ہو رہا اور ہوتے، یہ دور وہی ہے کہ ایسے لوگوں کے مرید ہوں گے لوگ، کیونکہ شیطان ان کی طرف جائے گا، لیکن حق والے کی طرف نہیں آئے گا۔ حق والے کے 1 2 3 مرید ہوں گے، لیکن ایسے لوگوں کے 1000 مرید ہوں گے، کیونکہ شیطان کو ہزاروں کو دوزخ میں لے کے جانا ہے۔ مرشد کے ساتھ مرید بھی چلے، اور یہاں بول رہے ہیں کہ ہمارے ان کی تعویذ یہ باہر چلے گئے، جاتے باہر ان کو بٹھا میں ان کو صحت ہوگی ہوتی، شیطان کیا نہیں کرتا۔ آ کے تو حضرت ابو ہریرہ کو نسخہ بتایا، یاد ہے آپ کو؟ پڑھوں کیا حدیث؟ ابو ہریرہ کو آگے نسخہ بتا دیا، دیکھو شیطان کو بھگانا ہے تو یہ عمل کرو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ جھوٹے نے سچ بات بتائی۔ ابھی دھوکے کو کہاں سمجھیں؟ دھوکے کو سمجھنے کے لیے غوث اعظم کی تربیت چاہیے۔ ایسے دھوکے دینے والے خوب نکلیں گے، ان سے بھی ہمارے کو بچنا ہے۔ اس لیے غوث اعظم کی یہ سیرت مبارکہ، غوث اعظم کا یہ عمل پاک بتا رہا ہے کہ اگر تم کتنے بھی بڑے مرتبے کے ہو جاؤ، پہلے علم شریعت حاصل کرو۔ علم حاصل کیا، بڑی مصیبتیں اٹھائی۔ اگر میں وہ تفصیلات آپ کے سامنے کہوں گا تو فجر ہو جائے گی، مگر تفصیلات ختم نہیں ہوں گی۔ مگر مجھے چند باتیں اور بھی آپ سے گوشہ گزار کرنا ہے۔ میں تو ایک جھلک سرکار غوث اعظم کے مادر ذات ولی ہونے کے بعد، چونکہ یہ نوجوان بچے بیٹھے مدرسے میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ بچوں کی تسکین کے لیے، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا اپنے مدرسوں میں پابندی سے جانا، کالج میں پابندی سے جانا، علم حاصل کرنا، کیونکہ علم حاصل کرنا اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ یہ بے علم نہیں رہنا، برابر مدرسے کو پابندی سے جانا، ماں باپ کے پیسوں کی چیز کرنا، علم حاصل کرو، کالج کو جاؤ، اسکول کو جاؤ، قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، قرآن حدیث پڑھو، حدیث کے معنی کو سمجھو، علم حاصل کرو، جب کہیں غیر سنیوں کو ہم جواب دے سکتے۔ ہمارے کہنے علم نہیں ہونے سے انہیں آگے بولا یا غوث نہیں بولنا کہتے، انہوں خاموش بیٹھ جاتے۔ انہیں آگے بولا یا رسول اللہ نہیں بولنا، خاموش بیٹھ جاتے۔ انہیں آگے بولا 11ویں شریف کیوں کر رہے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے۔ آپ اسی آیت سے 11ویں شریف کو ثابت کر دیتے، اسی آیت سے کہ اللہ فرما رہا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ 11ویں شریف کریں گے، کوئی پوچھے گا بھائی آپ 11ویں شریف کیا ہو رہا ہے، یہ 11ویں شریف کریں، یہ جھنڈا کس کا ہے؟ غوث اعظم کا جھنڈا ہے۔ آج تو سمجھانا آسان ہو گیا، یہ جھنڈا کیوں بولے تو اپن سب بول سکتے، پھر تمہاری پارٹی کا جھنڈا کیوں؟ ہر ایک کا جھنڈا ہے نا، یہ پارٹی کا جھنڈا، وہ پارٹی کا جھنڈا، جھنڈا لے کے پھر رہے، ابھی گلوں میں ڈال لے کے بھی پھر رہے۔ اب تو آسان ہوگا سمجھا دینا، اور ہر ایک ہاتھ میں دیکھو جھنڈا ہے، ہر کلر کا جھنڈا ہے، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، تو سمجھ میں آ گیا جو جس کو مانتا ہے اس کی پارٹی کو مانتا ہے تو اس کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب ہر پارٹی کا جھنڈا ہے، جب ہر ملک کا جھنڈا ہے، تو ہماری بھی پارٹی ہے۔ تمہاری پارٹی وہ ہے، ہماری پارٹی غوث اعظم کی پارٹی ہے۔
اس لیے ہمارا جھنڈا غوث اعظم کا جھنڈا ہے. تمہارا لیڈر کوئی اور ہے، ہمارے آقا غوث اعظم ہیں. اور ہر سلطنت کا جھنڈا ہوتا ہے، ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، ہر پارٹی کا جھنڈا ہوتا ہے. تو جب ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے تو غوث اعظم کی تو ساری کائنات ملک ہے. غوث اعظم نے فرمایا میں کائنات کو ایسا دیکھتا ہوں جیسا ہتھیلی میں رائی کو دیکھتے ہیں، اور میرا حکم ساری کائنات میں چلتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات پر حاکم ہوں. تو جب ہر حاکم کا جھنڈا ہوتا ہے تو ہمارے غوث اعظم روحانیت کے بادشاہ ہیں. ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے. باطن کی سلطانی تو پتا چل گیا، اولیاء اللہ نے بتا دیا کہ باطن کے سلطان، باطن کے بادشاہ، روحانیت کے شہنشاہ غوث اعظم ہیں. تو غوث اعظم جب شہنشاہ ہے تو شہنشاہ کا جھنڈا ہے. اس لیے ہم جھنڈا اٹھاتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم غوث اعظم کی پرجا ہیں، اور ہمارے راجہ غوث اعظم ہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب تو آسان ہے. یہ جھنڈا کیوں؟ سرکار غوث اعظم نے تو خود فرمایا نا کہ غوث اعظم فرماتے ہیں انا جیلی محی الدین اسمی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں. انا جیلی محی الدین اسمی علی راسی و عالامی علی راسی جبالی، اور میرے جھنڈے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں. اسی کا اظہار ہے. ہم غوث اعظم کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، ان کی سلطنت میں ہم رہتے ہیں، اس لیے ہم ان کا جھنڈا بلند کرتے ہیں. ابھی نے بولا 11ویں کیوں کر رہے ہیں، جھنڈا کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو صاف بات ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. 11ویں غوث اعظم کے نام سے کرتے ہیں. کس کے نام سے کرتے ہیں؟ غوث اعظم کے نام سے 11ویں شریف کرتے ہیں نا. تو اب آپ گھر میں 11ویں کریں تو کس کا ذکر ہوگا؟ غوث اعظم کا ذکر ہوگا. غوث اعظم کے ذکر کرنے والوں کو ہم کیا کہیں گے؟ ارے یہ ایمان والا سچوں کے ساتھ ہے. کیونکہ غوث اعظم سچے، سچوں کے بادشاہ، سچوں کے آقا، ولیوں کے سردار. تو ہم 11ویں کر کے قرآن کی آیت پہ عمل کر رہے ہیں، زمانے کو بتا رہے ہیں ہم جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہیں، غوث اعظم کے ساتھ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن سے ثابت ہو گیا 11ویں کرنا. انہوں بولے کہاں ہے؟ میرے کہنے عام ایک بات ہوں، حدیث سے ثابت کرو. آپ حدیث پاک میں کہاں آیا کہ ذکر صالحین تنزیل الرحمہ، صالحین کا، اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت نازل ہوتی ہے. 11ویں کر کے ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ صالحین کے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، صالحین کے بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں، صالحین کے سردار کا ذکر کر رہے ہیں، ولیوں کے مالک کا ذکر کر رہے ہیں. تو پتہ چل گیا کہ 11ویں کرنا حدیث کے مطابق صحیح ہے، کیونکہ 11ویں کرنے سے غوث اعظم کا تذکرہ ہوگا، اور غوث اعظم کے تذکرے سے، ایک ولی کے ذکر سے جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ولیوں کے سردار سے کتنی بڑی نعمت ملے گی. اب سمجھ میں آ گیا آپ 11ویں شریف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں 2 چیزوں سے ثابت کر دیا آپ کو، قرآن سے، حدیث سے. یہ بولتے ہیں کہ انہوں قرآن سے ثابت نہیں کرتے، تجھ کو کیا معلوم ہے؟ لے اب ثابت کر رہا ہوں. اس کو توڑ، اس دلیل کو، اس دلیل کو توڑو. آ کے اللہ تو بول رہا تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم ہمارے کو جھوٹوں کے ساتھ لگا رہے. جھوٹوں. ایک بات بتاؤ تو انہوں کیسے جھوٹے ہیں. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، فاتحہ دینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے پورے سنی حضرات، فاتحہ دینا جائز ہے؟ جائز ہے. فیصلہ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے اسی آیت پر. سب مان رہے ہمارے پورے، ہم ہی نہیں. آپ ہمارے اہل سنت کے علماء سے پوچھو، انہوں بولتے جائز. اہل سنت کے علماء تو علماء، آپ اولیاء سے پوچھو جائز. فاتحہ کون کون دیے؟ غوث اعظم نے فاتحہ دی، غریب نواز نے فاتحہ دی، خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ دی، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ دی، حضور خواجہ نظام الدین محبوب اللہ نے فاتحہ دی، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ دی، حضور شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ دی، حضرت برہان شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ دی. اور قریب ہو جائیے، حضرت بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ دی کہ نہیں دی؟ پوچھ لو جا کے آپ.
دینا۔ حضرت بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا آپ نے، انہوں نے فاتحہ دی۔ محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ قادری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، آج جن کا عرس مبارک ہے، انہوں نے فاتحہ دی۔ آج ہمارے شہر میں جہاں ہم غوث اعظم کا عرس منا رہے ہیں، وہیں ہمارے شہر میں آج حضور محدث دکن سید عبداللہ شاہ قادری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس نقشبندی چمن میں ہو رہا ہے۔ حضور محدث دکن میں ابھی آپ نے نور المصابی، زجاجۃ المصابی عربی میں ہے، اس کا ترجمہ نور المصابی، آپ نے اس کا حوالہ سن لیا مولانا کی زبان سے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت سید عبداللہ شاہ قادری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے حیدرآباد کے ولی کامل صوفی باصفا نقشبندی سلسلے کی عظیم المرتبت ہستی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو حیدرآباد میں زندہ کیا، اور حدیث میں وہ کارنامہ سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا کہ ساری کائنات نے ان کو ممتاز کر دیا، اس لیے آپ کو زمانے نے محدث دکن کا لقب دیا۔ یہ کام احسان ہے، فقہ حنفی پر حدیثوں کو جمع کر کے کمال کر دیا محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ کیا کرتے تھے، میں خود ان کے گھر میں جاتا تھا، ان کے گھر میں 11ویں شریف ہوتی تھی، حضرت فاتحہ دیتے تھے، اور پھر اب یہ بھی سن لیجئے، ابھی نہیں بول رہے یا غوث نہیں بولنا، یا غوث نہیں بولنا، یا نہیں بولنا، یا نہیں بولنا بول رہے نا۔ اب اتنے میں پورے لوگوں کے نام گنایا، آپ بولیے حضور غوث اعظم سے لے کر محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسماء گرامی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، آپ بتائیے یہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ یہ پورے لوگ فاتحہ دیتے، یہ پورے لوگ 11ویں شریف کرتے، یہ پورے لوگ یا غوث کہتے، تو اب یہ جائز ہے؟ اب غیر سنی بول رہے ہیں کہ ناجائز ہے، تو اولیاء اللہ کو اللہ کیا بولا؟ سچے، سچوں نے فاتحہ دی، سچوں نے یا غوث کہا، سچوں نے جھنڈے اٹھائے، سچوں نے 11ویں شریف کی، تو اب یہ جو کرنا سچ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ سچوں کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو فاتحہ نہیں دے وہ رہا ہے، وہ جھوٹا ہے کہ نہیں؟ اسی جگہ بولنا آپ لوگ، بولیے کیا ہے وہ؟ پورے مل کے بولیے کیا ہے؟ جھوٹے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مکار ہے کہ نہیں ہے؟ سچوں نے فاتحہ دی، سچوں نے 11ویں شریف کی، سچوں نے عرس منایا، سچوں نے جھنڈے اٹھائے، سچوں نے یا غوث کے نعرے بلند کیے، تو یہ کم کہنا سچوں کی نشانی ہے، سچوں کی علامت ہے۔ اہل سنت ہر جماعت ہے، سچی جماعت ہے، اور غیر سنی جھوٹے ہیں۔ کیا ہے؟ تو سچوں اور جھوٹوں کا ساتھ ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے، ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ چند لوگ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے، انہوں جھوٹے، ایک کیسا ہوں گے؟ ان کو بولو انہوں بھی 11ویں کریں، ان کو بولو انہوں بھی جھنڈے اٹھائیں، ان کو بولو انہوں بھی یا غوث بولیں، ان کو بولو انہوں بھی المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ کا وظیفہ پڑھیں، ان کو بولو انہوں بھی درگاہ کو جائیں، ان کو بولو وہ بھی درگاہ کو چومیں، تو ہم ان کو سچے مانیں گے۔ اتحاد ہوگا، اتحاد کلمے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اتحاد سچائی کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے میری بات؟ بولیے نا بھائی، آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں بات کو؟ کلمے کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہوگا، اتحاد سچائی کی بنیاد پر ہوگا، حق کی بنیاد پر ہوگا، صداقت کی بنیاد پر ہوگا، قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہوگا۔ خالی کلمہ پڑھنے والا، کلمہ تو قادیانی بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ تو غیر سنی بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا بتائیے ان سے اتحاد ہوگا؟ کلمے کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہوگا، عظمت اولیاء کی بنیاد پر اتحاد ہوگا۔ بولیے سچ ہے؟ آپ اس کی تائید کرتے ہیں میری؟ آج دھوکہ دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یا غوث مت بولو، یا رسول اللہ مت بولو، یا غوث یا رسول اللہ ہم نہیں بولے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کہا، اور میں اس کے بارے میں حدیث سنا کر پھر بتاؤں گا کہ اولیاء اللہ نے کیسا پکارا یا غوث، وہ بھی بتاؤں گا آپ کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آیا، اور قرآن آپ کھول کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے اہل سنت جماعت کو چاہیے کہ بھائی دھوکے سے بچے، مکاریوں سے بچے،
ہم فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا جلسہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ کو آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے، آپ کو دھوکوں مکاریوں سے غیر سنی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خامخواہ کہ ہماری نسل کو تباہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ جب نماز پڑھتے ہیں تو غوث اعظم کو بھی مانو، غریب نواز کو بھی مانو، غوث اعظم کی تعلیمات کو مانو، 11ویں کرو، کنڈے کرو۔ ہم تو کیا ہے، اہل سنت جماعت نماز بھی پڑھتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ قرآن آپ نے پڑھا، ابھی انہوں بولے یا رسول اللہ نہیں بولنا، قرآن میں آپ ہر مرتبہ قرآن میں پڑھتے ہیں، قرآن میں یا ایھا النبی نہیں ہے، پھر آپ کیوں پریشان ہوتے؟ انہیں بولا یا نبی نہیں بولنا، انہیں بولا یا رسول، یا ایھا الرسول نہیں ہے قرآن میں، اللہ یا ایھا المزمل نہیں ہے، یا ایھا المدثر نہیں ہے، اللہ نے یا کہہ کے پکارا، یا رسول کہا، یا نبی کہا۔ قرآن پڑھے تو شرک نہیں ہوتا، قرآن میں یا ایھا الرسول پڑھنے اے نبی، اور یا ایھا کی ترکیب کیا ہے معلوم آپ کو؟ یا ایھا کی ترکیب یہ ہے کہ اس کے مختلف ہے، ایھا آیا تو کیا، اس کے مختلف ترکیبیں ہیں عربی میں۔ یا ایھا کی ترکیب یہ ہے کہ ہم ان کو قریب سمجھتے ہیں۔ یا ایھا کے جو معنی آتے ہیں نا، آپ عربی پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، عربی کی آپ قواعد سے واقف نہیں ہے، یا ایھا کیا کہا جاتا۔ اس واسطے اب آپ اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اتحیات پڑھ کے یا ایھا النبی پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھیے نا، اتحیات پڑھ کے دیکھ لیجئے، ابھی پڑھ لیجئے، ابھی پڑھ لیجئے میرے سامنے اپنے دل میں، یا ایھا النبی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ قرآن میں یا ایھا النبی پڑھے، یا ایھا الرسول پڑھے، اتحیات میں بیٹھ کے یا ایھا النبی پڑھ رہے ہیں، اور سرکار کو اپنے قریب سمجھ رہے ہیں، سرکار کی حضوری میں جا رہے ہیں۔ تو جب آپ قرآن میں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول پڑھتے ہیں، اتحیات میں یا ایھا النبی پڑھتے ہیں، یا نبی کہتے ہیں، پھر نماز کے بعد بھی یا نبی کہتے ہیں۔ اب کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو پھر قرآن سے بھی نکالو، اتحیات سے بھی نکالو، تو پتہ چلا ہم سچے ہیں، اتحیات میں یا ایھا النبی پڑھتے ہیں، تم جھوٹے ہیں، اس لیے مجبوراً پڑھ رہے ہیں، ہم خوش ہو کر پڑھ رہے ہیں رسول کی بات، اور تم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب انہوں مکار ہیں، ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ انہوں بولے یا ایھا النبی نہ کو پڑھو، پھر اتحیات میں کہیں کو پڑھ لیں، کیوں پڑھ لیں؟ اور ہم یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ہم سرکار کے دربار میں حاضر ہیں۔ امام غزالی نے تو یہی فرمایا نا کہ جب تم اتحیات میں یا ایھا النبی پڑھو تو یہ سمجھو کہ سرکار تمہارے سامنے ہے، حضوری کی کیفیت میں پڑھو، نہ حضوری معلوم نہ سروری معلوم، نکل گئے دورے پہ۔ ہمارے لوگاں بھی ہو یا رسول اللہ نہیں بولنا، یا نبی نہیں بولنا، یا غوث نہیں بولنا۔ کیوں نہیں بولنا؟ حدیث پاک میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم کوئی ایسی وادیوں سے گزرو کہ جہاں کوئی نہ ہو، تمہیں راستہ نہیں ملتا ہو، جب تم بھٹک جاؤ تو پکارو یا عباد اللہ اعینونی اغثنی۔ ریاض کا بھی ذکر ہے، اعینونی کا ذکر ہے، اے اللہ کے بندے میری مدد کرو، حدیث پاک ہے۔ حوالہ ہمارے باخر صاحب سے لے لینا، حدیثوں کی ڈگا لگا دیتے ہیں، حوالہ ان سے پوچھو۔ آپ اتنی حدیثوں میں آیا، اتنی کتابوں میں آیا ہے کہ جو تم راستہ بھٹک جاؤ، جب ایسی وادی میں جہاں کوئی نہیں ہے وہاں پکارو، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں کیا پکارنا ہے؟ تو کیا پکارو؟ یا اللہ نہیں، اللہ کے ایسے بندے ساری کائنات میں جھوم پھرتے ہیں جو رجال الغیب ہوتے ہیں، رجال الغیب تمہاری مدد کریں گے، تو پکارو۔ اور آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، اس کی تشریحات پڑھیں گے تو ملے گا کئی لوگوں نے تجربہ کیا اور ان کو یہ مسئلہ حل ہوا، بھٹک گئے، انہوں نے یا عباد اللہ پکارا، اے اللہ کے بندے ہماری مدد کرو، تو ان کو راستہ بتانے والے مل گئے۔ اب آپ حدیث نہیں پڑھتے، اس کی تشریحات نہیں پڑھتے، علم حاصل نہیں کرتے، حدیث میں خود ہے پکارو۔ تو اب ہم جب بھٹک گئے جنگل میں تو یا اللہ بولنے کے بجائے یا اللہ کے بندے پکار رہے ہیں، اور یہاں تو غوث اعظم اللہ کے محبوب ہے،
یہ تو مدد کرنے پہ قادر ہے، ہم کو تو اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، مشکل آتی ہے تو یا غوث کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ تو قرآن سے بھی معلوم ہو گیا، حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ یا غوث کہنا شرک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہماری مشکل کشائی ہوتی ہے۔ اب بولو ہم تو یہ مانتے ہیں انہیں برا نہیں، تو جھوٹا ہے کہ نہیں ہے، انہیں مکار ہے کہ نہیں ہے، فریبی ہے کہ نہیں ہے، تو ان فریب کاروں سے اتحاد کرنا۔ بولو بھائی سیدھا سیدھا بولو، میرے ساتھ بات کرو، بولیے آپ۔ تو ان سے اتحاد ہمارا ہو سکتا ہے جو بول رہے یا غوث مت کہو، جبکہ رسول اللہ ہمیں بتا رہے ہیں پتا کیسی مدد مانگنا، تو وہ لوگ اللہ کے بندے کہہ کے مدد مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کے محبوب سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کے حبیب سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہی نہیں ہے، میں محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا، کیونکہ میں اس لیے تذکرہ کیا کہ آج حضرت کا عرس مبارک ہے، اور مجھے بڑی عقیدت ہے حضرت محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ ان کی عظمتیں، ان کی برکتیں ہمارا شہر ان پہ ناز کرتا ہے کہ اللہ نے ایسی ہستی حیدرآباد میں پیدا فرما کے ہم حیدرآبادیوں کے سر کو اونچا کر دیا۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی کامل اور عالم بعمل محدث، اتنے بڑے مفسر، اتنا سب ہونے کے بعد جب کوئی آپ کا مرید آپ کے پاس آتا یا کوئی مشکل میں گھرا ہوا، دکھوں میں گھرا ہوا کوئی شخص آتا، سننے کی بات ہے آپ کے لیے، کیونکہ ہوا کیا ہے میاں، ہمارے سے ہم اللہ والوں کو نہیں دیکھے، ہم نے جتنوں کو دیکھا آج یہ نوجوان نے دیکھنا۔ سیدھا بیٹھو بیٹے میرے، آپ لوگ سامنے آئیے، وہ آپ لوگ ٹیکا لینے سے ہو جا رہا ویسا، آپ صحیح ہے، نوجوان بچے ہیں، بڑے لوگ ٹیکا لیے تو آؤ بیٹے، آپ کے لیے بول رہا ہوں بابا، آپ لوگ علم نہیں حاصل کرنے سے ان لوگ ہمارے سر پہ چڑھ کے بول رہے ہیں، بتا رہا ہوں میں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نا میری؟ اب آپ کو کیوں سکھا رہا ہوں، آپ غیر سنیوں کو جواب دینا، اس وجہ سے بتا رہا ہوں، یہ ڈاؤٹ کلیئر کر لو، یہ دور جو ہے تشکیک کا دور ہے، یہ دور تشکیک کا دور ہے، غوث اعظم غریب نواز کا دور یقین کا دور تھا، سمجھے؟ وہ دور اب نہیں رہا، اب ہر چیز میں شک و شبہ پیدا کر دیا جا رہا ہے، تو ہمارا کام ہے ان شکوں کو دور کر کے آپ کو غوث اعظم غریب نواز کا سچا غلام بنائے۔ اس لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل جماعت یہ محنت کر رہی ہے، آپ کا نے چھپا کے ہمارے کو جو ہے نا کام ہے نا دھندا ہے، آپ کو لپٹ گیا، ایسا نہیں ہے، ہم کو بھی بہت کام ہے، اور اہم کام تو یہ کر رہے ہیں، ہم سب کام چھوڑ کر یہ کام پہ پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے شک و شبے کو دور کرنا ہے، اور وہ دور اب نہیں رہا، یقین و ایقان کا دور نہیں رہا، اب تو شک و شبے کا دور ہے، اس دور سے نکلو، آپ کو نکالنے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل جماعت یہ کام کر رہی ہے، یہ بہت اہم ترین کام ہے، آپ کے شکوں کو میں نے اب تک دور کر دیا، 11ویں کرنا، آپ مان لیے کہ نہیں مان لیے؟ بولیے، جھنڈا اٹھانا مانے کہ نہیں مانے، یا غوث بولنا مانے کہ نہیں مانے، یا رسول اللہ بولنا مانے کہ نہیں مانے؟ اب پریکٹیکل بتا رہا ہوں میں آپ کو، پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کئی پریشانی میں گر جاتا، حضرت کے پاس جاتا تو حضرت اس کو درود غوثیہ عطا فرماتے، یہ پریکٹیکل ہے۔ آپ اگر یہاں یاقوت پورے میں بھی ان کے کئی مریدین ہوں گے، آپ ان سے پوچھئے ہمارے بزرگوں نے کیا کام کیا، آپ دیکھے نہیں بزرگوں کو، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ان آنکھوں نے محدث دکن کو بھی دیکھا، بحر العلوم کو بھی دیکھا، اللہ والوں کو دیکھنے کا یہ شرف اس غلام کو حاصل ہو گیا، اسی پہ میں ناز کرتا ہوں، کچھ دیکھا نہ دیکھا لیکن بحر العلوم محدث دکن کو تو دیکھا، اس لیے میں ڈٹ کے کہتا ہوں۔ تو لوگ بولتے ہیں مولانا ایسا لوگ کو بولو، مولا سچ بات بولوں گا کبھی بھی، آپ میرے کو گولی مار دیجئے پرواہ نہیں ہے، لیکن میں سچوں کی بات آپ کو بیان کروں گا۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولیے آپ، زور سے بولو، حق بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ذرا زور سے ہاں سنیے۔ حضور محدث دکن پریکٹیکل بتا رہا ہوں، مرید آتے درود غوثیہ بتاتے، درود غوثیہ میں کیا ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ کے لیے ہماری مدد کیجئے، ہمارے اغثنی مدد کو پہنچیے،
مدد کیجئے ہماری. یہ درود پڑھاتے. بھئی اللہ بول کے بولنا تھا. اللہ اللہ بولو میاں, اللہ سے مدد لو بولنا. یہ درود غوثیہ پڑھا رہے اور انہیں پڑھتا اس کی مشکل حل ہو جاتی.